अमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ही कौमी मंजरनामे से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। 8 फरवरी आम इंतखाबात की तारीख तो तयशुद है और बकौल सुप्रीम कोर्ट ये पत्थर पर लकीर है और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया था कि इस तारीख से आगे हम हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर से चेमगोयाँ शुरू हो चुकी हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फयाज ईसा की जानिब से रोका गया था कि इलेक्शन से मुतल्लिक चेमगोयाँ जो हैं वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को तफज़ात हैं या कोई ये समझता है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो वो जो है अपनी बीवी के साथ कर सकता है, लेकिन मीडिया पे बैठ के इस तरह के तबसरे तज्जिए ना किए जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो परसेप्शन मैनेजर्स हैं उनकी जानिब से ये परसेप्शन बनाई जा रही है, तजिया निगारों की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रीजंस, वजूहात पेश की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो मजीद डिले हो सकते हैं। 8 फरवरी को का जो टाइम लाइन दी गई है, यानी 8 फरवरी को पोलिंग नहीं होगी, 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होगा। यूं तो अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी सिर्फ तारीख दी गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और सुप्रीम कोर्ट अगरचे उस पर मोहर लगा चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक शेड्यूल भी जो है वो जारी नहीं किया। अब शेड्यूल जारी होगा तो उसके बाद मामलात मजीद क्लियर होंगे। लेकिन जो सियासी मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा पे यहाँ तक अटेम्प्ट्स की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ फरीक, कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर या वो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन मजीद डिले हो, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर उनका काम नहीं है, उनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है, उनके पास वो बयानिया नहीं है, और फिर इसकी कुछ और रीजंस और वजूहात भी हैं। देखें, हर किसी को अपने तौर पे नजर आ जाता है, लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे को अगर आप बगौर जायजा लें तो हमें वहद एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हमें अवाम में नजर आ रही है, जो जलसे कर रही है, जो अवाम को मोबिलाइज कर रही है। और ये खुद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हामिद मीर को इंटरव्यू में भी कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और होंगे, तो इसी वजह से हम थोड़ा जल्दी पहले निकले हुए हैं। लेकिन दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर PMLN, वो उसका तो कहीं नाम और निशान नहीं है, खासकर इस इलेक्शन मुहिम में, या इलेक्शन अभी तक उसने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो नहीं चलाई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जल्द से जुलूस कर रही है, लेकिन वो चूंकि नई पार्टी है तो उसको अपना वजूद अवाम में पैदा करने के लिए वो कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब ये सुनने में आ रहा है, और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां नवाज शरीफ तो अभी तक अदलिया में फंसे हुए हैं। अभी तक उनको वो क्लीन चिट नहीं मिला, क्योंकि वो नाअहल थे। साफ ज़ाहिर है कि वो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे जब तक अदलिया से उनको जो है रिलीव नहीं मिलता। आज भी उनका केस की समाअत थी अल अजीज़िया और एमन फील्ड से मुतल्लिक जो मामला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब वहाँ पे उनकी सज़ाएँ ख़त्म होंगी, लेकिन फिर भी नाअहली वाला मामला रहेगा। अब वो नाअहली वाला मामला कहाँ ख़त्म होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में आएगा, या फिर वो जो एक परसेप्शन बनाई गई है कि एक कानून बनाया गया जिसमें ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई, तो उसके लिए भी किसी ना किसी अदलिया से रजू करना पड़ेगा जो उसको वैलिड करार देगी, और नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी तो ही वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस वजह से मियाँ साहब तो उस वक्त तक नहीं चाहेंगे इलेक्शन हो जब तक वो खुद इलेक्शन के लिए तैयार ना हो, जब तक खुद वो, क्योंकि अभी तक तो वो इलेक्शन के लिए तैयार क्या, अभी तो वो इस काबिल नहीं है, इस अहल नहीं है कि वो अपने कागजात जमा करा सकें। ठीक है, तो इसी वजह से अदलिया में भी ताख़ीर हो रही है, उसको वो मतलूबा नताइज जो हैं वो मुयसर नहीं है। इसके अलावा कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं कि मियाँ साहब के पास या PMLN के पास इस वक्त नरेटिव नहीं है, अवाम में जाने का नरेटिव नहीं है। उन्होंने जो बयानिया बनाया था लंदन जाने से, लंदन जब गए, और फिर वो पूरा एक बयानिया PMLN का जो सिविल सुपरमेसी, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया बना था, उस बयानिया से तो खुद PMLN ने किनारा कशी इख्तियार की है, और उन्होंने खुद कहा कि अब हम वो मुज़ाहमती बयानिया से दस्तबरदार होते हैं और मुफाहमती बयानिया। और फिर से मियाँ साहब के बारे में ये एक परसेप्शन है कि वो दोबारा
جو ہے لاڈلا بن گئے ہیں، بلکہ کچھ تو اسے لاڈلا پلس کہہ رہے ہیں، اور ایون کہ بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کہ شیر جو ہے وہ اب بلی بن چکا ہے۔ تو یعنی بلی کیسے بن چکا ہے کہ وہ لاڈلا اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہو گیا ہے۔ تو یہی کہ اگر لاڈلا بننا ہی ہے تو آپ کو عوام کا لاڈلا بننا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا نہیں۔ اور یہاں تک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ نون لیگ کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کے ذریعے سیاست کریں، عوام سے رابطہ رکھیں، یہ نہیں کہ آپ ایک ادارے کو درمیان میں گھسیٹ لے گئے آئیں اور وہ ادارہ آپ کی جگہ پہ سیاست کرے۔ تو وہ ادارہ سیاست بھی تو کر رہا ہے، وہ ادارہ جو خود کو پولیٹیکل کہہ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کو کوئٹہ لے کے جایا گیا اور کوئٹہ میں جس طریقے سے شمولیتیں کرائی گئیں، اور لیکن وہاں پہ بھی میاں صاحب کو مطلوبہ اہداف یا رزلٹ وہ اچیو نہیں کر سکے۔ تو اس کے بعد کے پی کے جانا تھا، تو کے پی کے میں بھی جانے کا میاں صاحب نے ابھی پروگرام پلان ترک کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب تنقید کرتے تھے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ الیکشن کے منور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوامی مینڈیٹ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ بند کمروں میں کیا چیزیں طے ہو رہی تھیں؟ یہ چیزیں طے ہو رہی تھیں کہ پی ایم ایل این کو کیسے جتوایا جائے، کیسے اس کی جو ہے وہ اس کے حق میں نتائج جو ہیں وہ لائے جائیں، کیونکہ عوام میں تو ابھی تک موبلائز نہیں ہو سکی۔ تو وہ سیٹوں کی سے متعلق کچھ چیزیں تھیں، کچھ اس کو الائنس بنا کے دیے جا رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوں، اور کچھ پی ایم ایل این جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ بھی سیٹ جتوا کے دیں، یہ بھی سیٹ جتوا کے دیں، یہ بھی سیٹ جتوا کے دیں۔ تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کو کہا کہ اس طریقے سے ہم اوورال آپ کو سیٹیں جتوا کے نہیں دے سکتے۔ ہاں، اس صورتحال میں جب آپ 30% اپنا ووٹر کسی بھی حلقے میں 30% ووٹر پی ایم ایل این اپنا لے کے آئے گی تو باقی پھر ہم مینیج کر لیں گے۔ تو وہ 30% ووٹر بھی جو ہے پی ایم ایل این کا نہیں نکل رہا، یا ان کے پاس وہ اعداد و شمار نہیں آ رہے۔ جو ہمیں چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ 15 سے 16% صرف یعنی کہ ان کا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے یا وہ اداروں نے یا وہ سلیکشن کمیٹی نے تو 30% کا کہا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کا جب ہم ادراک کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر پی ایم ایل این ہمیں راضی نظر نہیں آتی، ایگری نظر نہیں آتی 8 فروری کے انتخابات کے لیے۔ تو اسی وجہ سے اب کہیں نہ کہیں یہ جواز بنائے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ یہ پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اس میں مزید ڈیلے کیا جائے۔ کوئی مارچ کہہ رہا ہے، کوئی اس کے آگے اپریل پہ جانے کی کوشش میں ہے۔ تو یوں ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کہ وہ صورتحال کیا ایمرج ہوگی۔ اب اس میں 2 بڑی رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی محاذ پہ رکاوٹ ہے، دوسری رکاوٹ ممکنہ رکاوٹ جو ہے وہ عدالتی محاذ پہ ہے۔ اب عدالتی محاذ پہ بڑی رکاوٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو خود چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ ہیں، کیونکہ وہ تو روک بھی چکے ہیں عوام کو کہ بھئی آپ نے الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہوگا، یہ پتھر پر لکیر ہے، بقول ان کے اپنے جو انہوں نے ریمارکس دیے تھے، اور اس پہ تبصرے تجزیے بھی نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کسی کے خدشات ہیں تو وہ انہوں نے کہا تھا اپنی بیوی سے ڈسکس کرے۔ تو یوں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ بڑی رکاوٹ ہے۔ اب اگر انتخابات کا الیکشن کمیشن شیڈول آگے پیچھے کرتا ہے، تاریخ آگے پیچھے کرتا ہے، تو کیا وہ کر پائے گا؟ ٹھیک۔ دوسرا پولیٹیکلی جب دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ پہلے بھی کہتی تھی کہ وہ جو ٹائم لائن ہے آئین میں جو مدت دی گئی ہے 90 روز میں انتخابات، اس میں وہ انتخابات مانگ رہی تھی اور اس میں انتخابات نہیں دیے گئے۔ لیکن اب بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی ایسی اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی کہ ٹائم جو تاریخ جو ہے وہ اس کو ممکنہ طور پہ آگے بڑھانے والا۔ میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی اس میں ہر صورت میں مزاحمت کرے گی اگر اس طرح کی کوئی ترتیب یا کوئی ارینجمنٹ کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ممکنہ چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے شیڈول دے گا، شیڈول دینے کے بعد وہ پھر اس کو ری شیڈول کر دے گا۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا کو ہے مینڈیٹ تو ہے آئینی طور پہ کہ وہ کر سکتا ہے،
اب اس کی ریزنز جواز یہ ہوگا کہ کے پی کے میں دہشت گردی کے حالات اس ٹائپ کی سچویشن ہوگی اور بلوچستان میں بھی بھئی فوج جو ہے ان دو پروونسز میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں مگن ہے، مصروف ہے، اور فوج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو جب آرمی اویلیبل نہیں ہے تو انتخابات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. جیسے پہلے یہ ایک ترتیب کی گئی تھی، آپ کے سامنے ہے، جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کا معاملہ تھا تو بھئی اب ایسا پھر سے جواز بنایا جائے گا. لیکن پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو قائل کرنے کے لیے یا سپریم کورٹ سے اس کی توثیق کرانے کے لیے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پہ ایک صدارتی ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے اور اس میں سپریم کورٹ کی رائے مانگی جائے کہ مروزی حالات اب یہ ہیں، دہشت گردی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، واٹ ایور جو بھی ریزنز بنائی جائیں گی، مروزی حالات اب یہ ہیں. تو ان حالات کے تحت 8 فروری جو تاریخ دی گئی ہے جس پہ سپریم کورٹ نے سٹیمپ کیا ہے اس میں انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے. تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ بھی کوئی گنجائش پیدا کرے تاکہ انتخابات جو ہیں وہ آگے چلے جائیں. تو یوں ایک چیزیں اس کی پرسیپشن مینجمنٹ ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی صورتحال ایمرج ہوتی ہے یا جو میں نے آپ کو بتایا کہ قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے اس کو الاؤ کرتے ہیں نہیں کرتے، اب یہ ان پہ ڈیپینڈ ہوگا. یا پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں سے کیسے نبرد آزما ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جب صورتحال مکمل طور پہ میچور ہو کے سامنے آئے گی تو ہی کوئی آئیڈیا ہو پائے گا. تو یہ ایک اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچا دیں. تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.